اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جینے کا کچھ وقت عطا فرمایا ہے۔ وہ کتنا وقت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس ہم لوگ اتنا بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی ہے۔ کوئی انسان یہ بتا نہیں سکتا کہ میری زندگی باقی کتنی ہے، اس لیے کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس حال میں جب چاہے موت دے، اس لیے کہ موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ نہایت ہی قیمتی ہے، جس کی قدر کرنا ہم تمام پر لازم ہے۔ آج ہمارے پاس وقت کی قدر نہیں ہے، ہم وقت کو صحیح معنی میں استعمال نہیں کر رہے، بیکار فضول کاموں میں اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں، دکانوں کے پاس، چوراہوں میں، راستوں میں کتنے لوگ بیٹھ کر بیکار گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، ایران توران کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گلیوں میں بیٹھ کر، دکانوں کے پاس بیٹھ کر، یا پارکوں میں بیٹھ کر، یا سڑکوں پر بیٹھ کر موبائل کے ذریعے سے اپنا وقت بیکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ نوجوان اس وقت کو صحیح معنی میں لگاتے تو ہمارے نوجوانوں کی زندگی سنور جاتی۔ لیکن وقت کس انداز میں استعمال کرنا ہے، وقت کو کیسے کام میں لانا ہے، آج ہم نے اس کو نہیں سیکھا، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بیکار سا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے بڑے حضرات بیکار سا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مستورات بیکار سا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے جن کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے، نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے، بڑے حضرات جن کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے، اور مستورات جن کے ہاتھوں میں موبائل آ چکا ہے۔ آج ہم تمام کا وقت ضائع ہو رہا ہے موبائل کے پیچھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم وقت کی قدر کو پہچانیں کہ ہماری زندگی میں وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ خاص کر دکانوں کے پاس، گلیوں میں، چوراہوں پر اپنا وقت ہم بیکار صرف نہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والجلوس بالطرقات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ راستوں پر مت بیٹھا کرو۔ فقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لنا من مجالسنا بد،
نتحدث فیہا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ راستوں پر بیٹھ کر بات چیت کیے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو فرماتے ہیں جب تم لوگوں کے پاس راستوں پر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تو پھر تم لوگ راستوں کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوچھتے ہیں ما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غض البصر وکف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں کا حق یہ ہے نگاہ کی حفاظت کرو اور گزرنے والوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، سلام کا جواب دیا کرو، اچھی باتوں کا حکم دیا کرو، بری باتوں سے منع کیا کرو۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ جب صحابہ نے اپنی مجبوری کو رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی ضرورت ہے راستے میں بیٹھنا تو ایسے وقت میں راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اس لیے کہ راستے میں جب آپ مجبوری کی وجہ سے بیٹھتے ہو تو وہاں پر بیٹھنے کا جو وقت آپ کا ہوتا ہے اس وقت کو بھی ضائع مت کیا کرو، اس وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کیا کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مختلف روایات کے حوالے سے راستے کے 14 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، غض البصر، نگاہیں نیچی رکھا کرے، راستے پر چلنے پھرنے والوں کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالا کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اس لیے کہ نگاہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہوتی ہے، اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، کسی کے عیوب پر نگاہ نہ ڈالا کرے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرے۔ نمبر 2، کف الاذی، یعنی راستہ تنگ کر کے کسی اور کو تکلیف نہ دیا کرے، جیسا کہ مثال کے طور پر راستے میں گاڑی ایسے کھڑا کر دیے آپ کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ٹانگ پھیلا کر آپ بیٹھ گئے ہیں، چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا راستے کے درمیان بیٹھ گئے ہیں، چلنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسا نہ کیا کرے، بلکہ جو بھی راستہ چلنے پھرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا کریں۔ تیسرا حق، رد السلام، راستہ چلنے والوں کے سلام کا جواب دیا کرے، جو کوئی آدمی سلام کرے اس کا جواب دیں، یا جو کوئی آپ کا دوست ہو یا کوئی مسلمان آپ کو نظر آ جائے آپ سلام کیا کرے۔ چوتھا حق یہ ہے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیا کرے، حکمت والی باتیں بتایا کرے، اچھی باتیں بتایا کرے، اچھے کام کی ترغیب دیا کرے۔ پانچواں حق یہ ہے نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکا کرے، لوگوں کو اچھے انداز میں بری باتوں سے روکے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے اس کو سمجھایا کرے، سختی سے نہیں، غصے سے نہیں، ناراضگی سے نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا کریں اور غلط کام سے روکنے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 6، ارشاد السبیل، یعنی کہ کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے یا کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہے اس کو صحیح راستہ آپ بتایا کریں۔ نمبر 7، اعانت مظلوم، مظلوم کی مدد کیا کرے، کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے، آپ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس ظلم کو آپ دیکھ کر خاموش نہ بیٹھا کریں بلکہ جو مظلوم ہے اس کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھا کریں۔ 8واں حق اعانت علی الحمولہ، کسی کمزور کو سواری پر سوار کرا دینا،
یا کسی کا بوجھ اٹھا دینا ہے، کوئی آدمی کمزور ہے، سواری پر وہ چڑھ نہیں سکتا، آپ اس کی ہیلپ کر دیجئے، سواری پر چڑھانے میں مدد کر دیا کیجئے، یا کوئی آدمی بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے، آپ اس کا بوجھ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھ دیجئے، یہ 8واں حق ہے۔ اور 9واں حق یہ ہے افشاء سلام، سلام کو خوب پھیلایا کریں۔ 10واں حق حسن کلام، راہگیروں سے، راستہ چلنے والوں سے اچھے ڈھنگ سے نرم لہجے میں بات کیا کیجئے، تاکہ حیران و پریشان مسافر دل میں سکون اور راحت محسوس کرنے لگے۔ نمبر 11 اغاثت ملہوف، یعنی مصیبت زدوں کی مدد کیا کیجئے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی چیخ و پکار کرنے لگے تو اس کو دلاسا دینا، حسب استطاعت اس کی مدد کر دیا کرے۔ نمبر 12 تشمیت عاطس، راستہ چلتے ہوئے اگر کسی کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہا کیجئے۔ نمبر 13 ہدایت ضال، اگر کوئی راستے میں اندھا چل رہا ہے، نابینا آدمی چل رہا ہے، اس کو راستہ آپ بتا دیا کیجئے۔ نمبر 14 کثرت ذکر اللہ، آپ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا حق یہ بنتا ہے یہ 13 کام تو کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا کیجئے۔ تو یہ کل 14 حقوق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات کے حوالے سے فتح الباری کے اندر ایک جا جمع فرمایا ہے۔ جو کوئی راستے میں بیٹھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ یہ حقوق ادا کیا کیجیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی کا جو قیمتی وقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس قیمتی وقت کو صحیح معنی میں ہم استعمال کریں، خیر کے کاموں میں استعمال کریں، بھلے کاموں میں استعمال کریں، تاکہ آخرت جو اصل زندگی ہماری ہے اس میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔